أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک ریڈنگ سیکشن میں ہم نے مختلف بکس کی لسٹ شیئر کی تھی ہمارے جو بک ریڈنگ کا پیج ہے واٹس ایپ پہ، اور یوٹیوب پہ اس کا لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں۔ وہاں پہ جو پبلک ہے وہ ہمیں فالو کر سکتی ہے، اور وہاں پہ ریکارڈنگز اور لائیو جو میٹنگ ریڈنگ ہوتی ہے اس کے لنک بھی جو ہے وہ اس واٹس ایپ چینل پہ شیئر کیے جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ لنک دیکھ کے جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو دینیات مولانا مودودی صاحب کی ہم بک پڑھ رہے ہیں، اور اس کے 3 پارٹس ہم نے کر لیے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے کمپیریزن میں کفر کی حقیقت کیا ہے، کفر کے نقصانات کیا ہیں اور اسلام کے فائدے کیا ہیں، یہ ہیڈنگز ہم نے کور کی تھی۔ پھر دوسرے پارٹ میں ایمان اور اطاعت والا حصہ ہم نے کور کیا تھا، اور چوتھا جو تیسرا جو پارٹ ہم نے کیا تو اس میں نبوت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو تیسرے حصے کے بارے میں ہم تھوڑی سی میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں پیغمبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ کہ پیغمبر ایک وہ ہستی ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کی جاتی ہے، اور اس کا جو تھاٹ، نفسیات اور کردار ہوتا ہے وہ پرفیکشن کی لیول پر ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اور وہ وہی بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بیان کرنے کا کہا جاتا ہے، آیا کہ وہ خود پیغمبر آم، کہہ دے کہ آم، یہ بات جو ہے وہ میں اپنے تھاٹ سے کہہ رہا ہوں، اپنی ایک بشری سوچ سے کہہ رہا ہوں، باقی جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیغمبر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے، اگر پہچان ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت کرنا بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا پیغمبر ہوتا ہے، جن کے اوپر وہ ایمان پہلے سے لا چکے ہوتے ہیں، اور جو اس کے اس کی محبت میں اتنے زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو نیکسٹ پروفٹ آنا ہوتا ہے وہ اس کو مرتد گردانتے ہیں، اس کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو پہچان کر اور پچھلے پیغمبر کی ٹیچنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے گروہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ یہودیت اور عیسائیت، دو مختلف جو مذاہب ہیں وہ بن گئے۔ اور ضرورت پیغمبر کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جتنا مرضی سوچ سمجھ لے، جتنا مرضی اس کا آئی کیو ہو یا فلسفہ بڑا گہرا ہو، لیکن پھر بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کا جو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہی کمپلیٹ نالج ہے۔ اور اگر انسان چاہ کر بھی اپنے فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، وہ اس کمپلیٹنس کے ساتھ جو انسانی فطرت ہے اس کو بہتر طریقے سے انسانی فطرت کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتا، جتنا کہ وہ ایک دین فطرت جو کہ پیغمبر لے کے آتا ہے اس کے اوپر کام کر سکتا ہے۔ تو مختصر تاریخ بیان کی ہے، جس میں کہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوتا ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا ذکر تھا، اور میرا خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انشاءاللہ نہیں، یہ بھی ہم نے کور کر لیا تھا، ہاں جی۔ تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت بھی کا بھی ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے مکمل ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں آتے ہیں کہ جہاں پہ توحید کا جو عنصر ہے وہ ذرا برابر نہیں ملتا۔ آم، سمجھتے وہ یہی ہیں کہ ہم توحید پہ ہیں، ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو قریش ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن ایکچوئل میں کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو کلیئرٹی ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور پھر وہ جو نظام قائم کرتے ہیں اور جو معاشرے کو جس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، وہ اٹ سیلف ایک ثبوت ہوتی ہے کہ یہ ایک پروفٹ ہی ہے جو اتنی تیزی سے اور اتنے
مکمل طریقے سے ایک معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اب ہم ختم نبوت اور ختم نبوت پر جو دلائل ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو لیٹ می گو ٹو دیٹ پیج نمبر 39 and then we will start reading it inshallah. Excuse me. So ختم نبوت، اب تم کو جاننا چاہیے کہ اس زمانہ میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کے سوا نہیں ہے، جو کہ ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں، ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سب کی سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے بھیج دی۔ جو شخص حق کا طالب ہو اور خدا کا مسلم بندہ بننا چاہتا ہو، اس پر لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان لائے۔ جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو مانے، اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر نا یہ چیز شامل ہے، اور جو لوگ 30 یا 30 سے اوپر ہیں ان کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمیں زندگی کے مختلف مراحل پر ہماری فطرت ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جو یہ کائنات چلا رہی ہے، اور وہ ہستی ایسے ہی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر اس نے ٹیسٹ لینا ہے تو اس کی کوئی گائیڈنس، کوئی سیٹ آف انسٹرکشنز ضرور ہوں گی، اور ان سیٹ آف انسٹرکشنز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی فطرت کے اندر سے وہ ٹریگر، وہ سٹیمولس ملتا ہے، اور پھر ہم اسلام کو سمجھ کر اور باقی ادیان کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو وہ ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ مکمل ہے، اور اس پر پھر ہم عمل کرتے ہیں، تو تبھی انسان جو ہے وہ صحیح طور پر مسلم بن سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ ایک دعویٰ ہے اسلام کا، قرآن میں بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، مختلف احادیث بھی ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو اس کے اوپر دلائل مولانا مودودی نے اس ہیڈنگ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پیغمبری کی حقیقت ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے۔ میں نے اس کا جو کرسر ہے وہ آن کر لیتا ہوں، اسپاٹ لائٹ، آئی تھنک اٹ ول بی بیٹر۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ پیغمبری کی حقیقت ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے سے تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر روز روز پیدا نہیں ہوگے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جب تک اس کو تعلیم اور ہدایت جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے، اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک بھی آج اصلی صورت میں موجود نہیں۔ خود ان کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبروں کی دی ہوئی اصل کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، یہ پوائنٹ بڑا غور کرنے والا ہے۔ جو کہ ایکڈیمک کرسچنز ہیں نا، وہ زیادہ تر مانتے ہیں کہ جو بائبل ہے وہ بالکل ان ایکویکلی، بالکل درست، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجی تھی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، وہ بالکل انٹیکٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آم، جو جیمز ہیں، مختلف جو ان کے آپ کہہ لیں کہ علماء تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ساری کی ساری جو نالج ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہو سکتا جو کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تو یہ جو فیکٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایکڈیمک کرسچنز، لیکن عام کرسچن سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دے ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ، بیکاز ان کو اتنا نالج ہی نہیں ہوتا، نہ انہوں نے ایون بائبل کو اس طریقے سے سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے۔ تو ایک بائسنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی کرسچن کے ساتھ آپ بات کریں تو ان کو پہلے بیسک کانسیپٹس کے اوپر لے کے آئیں، جو کہ قرآن اور بائبل سے ڈائریکٹلی ہمیں ملتے ہیں۔
जो कॉमन है, फिर उनको इस तरफ लेके जाएं कि यार देखो, चूंकि आपके एकेडमिक्स ये कह रहे हैं, उसके पीछे ये एविडेंस है, तो आप इस चीज़ पे गौर करो, रिसर्च करो, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना और बताना कि इसके ऊपर हम मजीद बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो एक मुनासिब तरीका है इस ऐसी कम्युनिटी से बात करने का। और अगर किसी में खैर हो तो वो ज़रूर इसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये फैक्ट जो है, एकेडमिक क्रिश्चियंस मानते हैं कि बाइबल इज़ नॉट फुली इंटैक्ट। उन्होंने अपने पैगंबरों की सीरतों को भी भुला दिया। पिछले पैगंबरों में से एक के भी सही और मोतबर हालात आज कहीं नहीं मिलते। ये भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो किस ज़माना में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या काम उन्होंने किए, क्या किस तरीके की ज़िंदगी बसर की, किन बातों की तालीम दी और किन बातों से रोका। यही उनकी मौत है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। यहाँ मौत का लफ्ज़ जो है ना, मुहावरतन बयान किया है कि क्योंकि उनकी तालीमात मसख हो गई, बदल दी गई, इसलिए कि ये उनकी एक तरीके से मौत है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, क्योंकि उनकी तालीम और हिदायत जिंदा है। जो कुरान उन्होंने दिया था वो अपनी असली अल्फाज के साथ मौजूद है। उनमें एक हुरफ, एक नुक्ता, एक ज़ेरो ज़बर का भी फर्क नहीं आया। उनकी ज़िंदगी के हालात, उनके अकवाल, उनके अफ़ाल, सब के सब महफूज हैं। और 1300 बरस से ज़्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी तारीख में उनका नक्शा ऐसा साफ नज़र आता है कि गोया हम खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। दुनिया के किसी शख्स की जिंदगी भी इतनी महफूज नहीं जितनी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी महफूज है। हम अपनी जिंदगी के हर मामला में हर वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक ले सकते हैं। यही इस बात की दलील है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरे पैगंबर की जरूरत नहीं। कोई भी एथियस्ट भी हो ना, जो अल्लाह को भी नहीं मानता, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का कभी भी इनकार नहीं करता। क्योंकि जो हिस्ट्री है ना, एक तो हमें किताबों से पता चलता है कि हिस्ट्री क्या है, और किताबें भी इंसानों ने लिखी होती हैं। एक सीना ब सीना जो आपको एक पिछली नस्ल दर नस्ल एक इल्म मुंतकिल हुआ है, हिस्ट्री मुंतकिल हुई है, वो ज्यादा काबिल एतबार होती है। तो ये गवाहियां नस्ल दर नस्ल मौजूद हैं कि एक ऐसा इंसान 1400 साल पहले अरब की ज़मीन में आया था जिसका किरदार ये था। वो अलग बात है कि फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तोड़ मरोड़ कर कुरान की आयत को या उनके किरदार में से कुछ ऐसी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जिसपे वो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आइडियल इंसान से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा इनकार नहीं करता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नहीं आए थे। तो ये भी एक किस्म की दलील है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो थे। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि उनकी जो तालीमात थी, उनका पैगाम था, वो कैसे हक है और कैसे वो क़यामत तक हक रहेगा। तो यहाँ भी ये पॉइंट नोट करने के काबिल है। और वो इंटैक्ट तालीम जो है वो अभी तक मौजूद है, और उससे हम उसको हम पैमाना बनाकर चलते हैं। लेकिन किसी दूसरे पैगंबर की तालीम उस तरीके से इंटैक्ट नहीं है कि हम उसको पैमाना बना सके। और ये एक असूल है कि जब एक नया एडिशन किसी किताब का आ जाता है तो फिर वो नया एडिशन ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है। और ये तो फिर अल्लाह ताला की किताब है जिसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने खुद उसका जुम्मा लिया हुआ है, तो वो ही पैरामीटर जो है वो रहेगा। फिर आगे मौलाना मौदूदी ये बयान करते हैं कि एक पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर आने की सिर्फ 3 वजह हो सकती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। या तो पहले पैगंबर की तालीम और हिदायत मिट गई हो और उसको फिर पेश करने की ज़रूरत हो। ठीक है। दूसरी ये कि पहले पैगंबर की तालीम मुकम्मल ना हो और उसमें तरमीम या इजाफा की ज़रूरत हो। या पहले पैगंबर की तालीम एक ख़ास कौम तक महदूद हो और दूसरी कौम या कौमों के लिए दूसरे पैगंबर की ज़रूरत हो। नीचे हाशिया है, एक चौथी वजह यह भी हो सकती है कि एक पैगंबर की मौजूदगी में उसकी मदद के लिए कोई दूसरा पैगंबर भेजा जाए, जैसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। लेकिन हमने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया है कि कुरान मजीद में इसकी सिर्फ 2 मिसालें मज़कूरा हैं, और इन मुतशन्ना मिसालों से ये नतीजा नहीं निकलता कि मददगार पैगंबर भेजने का कोई आम कायदा अल्लाह ताला के यहाँ है। ठीक है। तो ये 3 वजह हैं जो बाकी नहीं रही।
ایک تو یہ کہ پہلی وجہ میں وہ کہتے تھے کہ کوئی تعلیم و ہدایت مٹ جائے تو پھر دوسرا نبی آنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت تو مٹی نہیں ہے، وہ تو بالکل قرآن مجید تو ایز ان ورڈز جو ہے وہ ایک ایک لفظ کے ساتھ اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درج کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جو ہے وہ مکمل ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ موجود ہے، اس لیے کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور تعلیم مکمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس پر ہمیں ہدایت نہ ملتی ہو، اور اس میں ترمیم اور اضافے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنیادی اصول ہیں وہ تو ہر گوشے میں مکمل طور پر آ گئے ہیں، تو اس لیے یہ دلیل بھی یہاں یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی کہ کوئی نیا پیغمبر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم تک محدود بھی نہیں تھے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، تو اس لیے یہ بھی جو ہے اصول یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں جو وجوہات ہیں وہ دلیل ہیں اس چیز کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہے وہ مکمل کیا ہے، اس کے بعد اب کسی نئے نبی کی، نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، انہوں نے بھی اسی دین کی شریعت کو ہی لے کے چلنا ہے، انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آنی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے، اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہر وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، کیا ہدایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کس طریقے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا، اور کن طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ بس جب کہ آپ کی تعلیم و ہدایت مٹی ہی نہیں، تو اس کو اثر نو پیش کرنے کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے، اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو، لہٰذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، لہٰذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس طرح تیسری وجہ بھی دور ہوگی، وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور دنیا میں اس قانون کی حکومت کریں جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب اگلا چیپٹر ہے چہارم، یعنی کہ فورتھ چیپٹر، اور یہ چیپٹر ہے ایمان مفصل پر۔ اس کی مختلف ہیڈنگز ہیں، تو جس پر خدا پر ایمان، لا الہ الا اللہ کے معنی، اور پھر آگے مختلف ہیڈنگز ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہوئی ہیں۔ اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرے، وہ مسلم نہیں ہے۔ دوسرا، قدیم زمانہ میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے، اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے، اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کو کی پیروی کی ضرورت نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ تیسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا، اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شرطیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئی۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت
خدا کی طرف سے اترنے والی ہے، لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو خدا کے حکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمان کے لیے ضروری ہو، اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہو۔ آؤ اب ہم ہمیں بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، کیسی سچی باتیں ہیں ان کو ماننے سے انسان کا درجہ اس قدر بلند ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پری ریکوزٹس ہیں ایمان مفصل کے حوالے سے، جو کہ مولانا مودودی نے بیان کیے ہیں، اور اس پہ جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے خدا پر ایمان، کیونکہ خدا پر ایمان ہم لائیں گے تو اس کے بعد ہی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا خود اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی تعلیم ہر پیغمبر نے آ کے دی ہے۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، جو چیز مسلم کو ایک کافر اور ایک مشرک اور ڈہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اس کلمہ کو اقرار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے، اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اچھا، یہ مختلف لوگ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار مذہب جو ہے نا وہ پولرائزیشن بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے، سب انسانوں کو بڑی ایک ایک ہارمنی کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن وہ یہ اصول بھول جاتے ہیں کہ جب حق اور باطل دو سوچے ہوں، وہاں پہ گروہ کا بننا ایک فطری سی بات ہے، وہاں پولرائزیشن ہونا ایک فطری سی بات۔ تو اس لیے وی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم اس پوسٹ ماڈرنزم کی تھاٹ کے اندر آ کر اپنی ایک ریلیٹیو موریلٹی نہیں بنا سکتے کہ دوسروں بندے کو کنونس کرو کہ یار سیکولر اچھی چیز ہے، دین صرف نماز روزے کا نام ہے اور باقی معاملات ہم خود لے کر چلیں گے، یہی ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے، یہی ایک بہتر چیز ہے۔ اور جو دہریے ہیں ان کو ایسا کرو کہ تم لوگ مذہب کو نہ چھیڑو، جو وہ کرتے ہیں انڈیویجولی ان کو کرنے دو، لیکن تم بھی اس جو نظام ہے اس میں شامل ہو جاؤ اور ایک چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک جو دین سے محبت کرنے والا اور دین کو سمجھنے والا انسان ہے وہ اس چیز سے انکار کر دے کہ اس کے انڈیویجول جو فرائض ہیں ان میں تو وہ دین کو مانے، لیکن جو کلیکٹیو ایک سسٹمیٹک اور اسٹرکچرل فارمیشن ہے دین کی اس کو وہ انکار کر دے۔ تو اس لیے پولرائزیشن ہونا یہ فطری سی بات ہے، اور یہ گروہ بننا بھی ایک فطری سی بات ہے، اور یہ گروہ حق والا اور سچ والا اور باطل والا یہ آخرت تک کی رہیں گے، اور حق اور باطل کی لڑائی جو ہے وہ چلتی رہے گی انٹل انلیس کہ اللہ تعالیٰ ایک کمپلیٹ جو تھاٹ ہے لوگوں کی وہ اپنے اذن سے بدل دے کہ ہر ایک کے اندر خیر جو ہے وہ غالب آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے پولرائزیشن ہونا، اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی اور کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نام ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا پیراگراف ہے، اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے یہ محض لا، لام، الف اور ہے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہیں اترے گا۔ آئی تھنک اٹس کونین، اٹس میڈیسن نیم، تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر یہ نہ سمجھنے سے اس کے معنی کیا ہیں، یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا، اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں، دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی تم
اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارے دل بالکل پاک ہو جائیں، اور اس کلمہ کا اثر تمہارے دل دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ایمان جو ہے ایک فیکچول وے میں انسان کے دل کے اندر رچا بسا ہو، تاکہ وہ اس لیول تک اس کو انسپائر کرے اور اس کو مدد دے حق پہ چلنے کی، کہ وہ پھر ڈگمگا نہ سکے، کیونکہ اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے اتار چڑھاؤ آئیں گے کہ جس میں اس کا ایمان ٹیسٹ ہوگا، اور زہر مار ڈالنے والی چیز ہے۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے، اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ اگلی ہیڈنگ ہے لا الہ الا اللہ کے معنی۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ کے معنی مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو، جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پراسرار ہوں۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کا معنی بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے واحد لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظی مطلب ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو۔ اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل تنگ ہے۔ تو یہ ایک لفظ الہ کے آم، پہ بحث کی ہے، اور ایک مکمل معنی لا الہ الا اللہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی صفات کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کون ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کے بارے میں بیان ہے۔ یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کانسیپٹ سمجھانے لگے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے۔ یہ انسان کی ایک بیسک انسٹنکٹ ہے۔ اگر وہ اس انسٹنکٹ کو خود اپنے ہاتھ سے دبا نہ دے، اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت وحشی ہوں یا نہایت مہذب، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ہیں اور اسی کی عبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی خدا کو مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔ انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے، وہ فطرتاً محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ آپ سے آپ کو حاصل بھی ہوتی ہے اور اس سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وی نو دیٹ کہ ہماری بہت کوشش ہوتی ہے کہ فلانی چیز جو ہے ایز پلانڈ میں یہ کر لوں، میں اتنے پیسے جوڑ لوں تو میں گھر لے لوں گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دوران کچھ ایسے
अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी आज़माइशें आ जाती हैं जिसकी वजह से आप उतने पैसे नहीं जोड़ सकते हैं और आपसे वो घर नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को वो मंज़ूर नहीं था। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप प्लान किया होता है लेकिन वक़्त से पहले आपको वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है किसी चीज़ में, या कोई बोनस मिल जाता है, या आपकी रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट के जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसका अप्रूवल अल्लाह ताला की तरफ से आया है या नहीं आया। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान पहुँचाती हैं, उसकी उम्र भर की मेहनतों को आन की आन में बर्बाद कर देती हैं, उनकी आरज़ुओं को खाक में मिला देती हैं, उसकी बीमारी और हलाकत में मुब्तला कर देती हैं। और उनको दफ़ा करना चाहता है, कभी वो दफ़ा हो जाती हैं, कभी नहीं होती। उससे वो जान लेता है कि उनका आना और ना आना, उनका होना या ना होना उसके इख्तियार से बाहर है। मैं ये हमेशा बात करता होता हूँ कि देयर आर मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स, मे बी बिलियंस, के जो किसी काम के होने में रोल प्ले करते हैं। और वो मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स जब पूरे अलाइन्ड होते हैं तो वो काम होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। कुछ वेरिएबल्स उनमें से अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। हम उन वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि मेहनत जो हम करते हैं, हम जो प्लान करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो हम कर सकते हैं। टाइम पर किसी जगह पहुँचना है, वो हम पहुँच जाते हैं, या और भी कोई चीज़ें। लेकिन जब तक बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो अलाइन नहीं करते उस काम में, तो तब तक वो काम नहीं होता। कोई ना कोई छोटा-सा वेरिएबल भी इधर-उधर हो जाए, तो वो काम रुक जाता है या वो डिले हो जाता है। तो वी नो दैट कि इंसान इज़ लाइक अ हेल्पलेस एंटिटी, जो कि अपने वेरिएबल्स पर परफेक्ट होने के बावजूद भी इस चीज़ की गारंटी नहीं कर सकती कि उसका जो फलाना काम है वो डेफ़िनेटली होगा ही होगा। सो इट ऑल्सो अम, मेड अस टू थिंक कि यार कोई एक ऐसी हस्ती है, वो जो अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रही है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि जो काम है वो हमारा हो, और वो वेरिएबल्स ही अल्लाह ताला अलाइन करते हैं तो वो काम होते हैं हमारे। अगले पैराग्राफ में बहुत सी चीज़ें हैं, पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी शान-ओ-शौकत और बुज़ुर्गी को देखकर वो मगरूब हो जाता है। पहाड़ों को देखता है, दरियाओं को देखता है, बड़े-बड़े हौलनाक जानवर देखता है, हवाओं के तूफ़ान और पानी के सैलाब और ज़मीन के ज़लज़ले देखता है। बादलों की गरज और घटाओं की स्याही और बिजली की कड़क चमक और मूसलाधार बारिश के मनाज़र उसके सामने आते हैं। सूरज और चाँद और तारे उसको गर्दिश करते दिखाई देते हैं। वो देखता है कि सब चीज़ें कितनी बड़ी, कितनी ताकतवर, कितनी शानदार हैं, और उनका मुकाबला में वो खुद कितना ज़ईफ़ और हक़ीर है। वो मुख्तलिफ नज़ारे और खुद अपनी मजबूरियों के मुख्तलिफ हालात देखकर उसके दिल में आप से आप अपनी बंदगी, मोहताजी और कमज़ोरी का एहसास पैदा हो जाता है। और जब ये एहसास पैदा होता है, तो उसके साथ ही खुद ब खुद अलूहियत यानी खुदाई का तसव्वुर भी पैदा होता है। और वो उन हाथों का ख़्याल करता है जो इतनी बड़ी ताकतों के मालिक हैं। उनकी बुज़ुर्गी का एहसास उसे मजबूर करता है कि वो उनके आगे अपनी आजिज़ी पेश करे। उनको नफ़ा पहुँचाने वाली क़ुव्वतों का एहसास उसे मजबूर करता है कि वो उनके आगे मुश्किल कुशाई के लिए हाथ फैलाए। और उनके नुकसान पहुँचाने वाली ताकतों का एहसास उसे मजबूर करता है कि उनसे खौफ खाए और उनके गज़ब से बचे। जहालत के सबसे नीचे दर्जा में इंसान ये समझता है कि जो चीज़ें उसको शान और ताकत वाली नज़र आती हैं, या किसी तरह नफ़ा या नुकसान पहुँचाती हुई महसूस होती हैं, यही खुदा है। चनाचे वो जानवरों और दरियाओं और पहाड़ों को पूजता है, ज़मीन की परस्तिश करता है, आग और बारिश और हवा और चाँद और सूरज की इबादत करने लगता है। ये जहालत जब ज़रा कम होती है, कुछ इल्म की रोशनी आती है, तो उसे मालूम होता है कि ये सब चीज़ें तो खुद उसकी तरह की मोहताज और कमज़ोर हैं। बड़े से बड़े जानवर भी एक अदना मच्छर की तरह मर जाता है। बड़े-बड़े दरिया खुश्क हो जाते हैं और चढ़ते-उतरते हैं। पहाड़ों को खुद इंसान तोड़ता-फोड़ता है। ज़मीन का फलना-फूलना खुद ज़मीन के अपने इख्तियार में नहीं। जब पानी उसके साथ नहीं देता तो खुश्क हो जाती है। पानी भी बेइख्तियार है। उसकी आमद हवा की मोहताज है।
ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں، اس قانون کے خلاف کوئی ادنا جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پراسرار قوتوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ میٹا فزکس۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں، اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں، اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اب سائنس کے دور میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ بارش کا بھی ایک میکنزم ہے، ہوا بھی ایک سیٹ آف پرنسپلز کے تحت ہوتی ہے، پانی کی بھی ایک کمپوزیشن ہے، انسانی خلیوں کی بھی ایک کمپوزیشن ہے۔ تو اس لیے ایتھیزم والے اس چیز پہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے اس نے ایک سیٹ پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں، اور ان پرنسپلز کے تحت ہر چیز چلی جا رہی ہے۔ لیکن وہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ ان سارے میکنزمز کو سیٹ کس نے کیا ہے، اور ان میکنزمز کا پورا ہونا، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ان میکنزمز کو کہتی ہے کہ تم نے یہ والا جو بخارات بنتے ہیں، سوری، بخارات بننے ہیں، اور پھر بادل بنیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہے ایک سیٹ آف کمپوزیشن بنے گی اور پھر بارش ہوگی۔ اب ان چیزوں کو، یعنی کہ پانی کو بخارات بننے کی طرف جو سفر ہے اس کو انیشیٹ کون کرتا ہے، اس کے اندر وہ خاصیت کون کرتا ہے، اس کو یہ کون آرڈر دیتا ہے کہ تو بخارات بن جا۔ یعنی کہ اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک رسی اگر جل رہی ہے تو وہ جو رسی جل رہی ہے وہ جل تو آگ کی وجہ سے رہی ہے، لیکن اس آگ کے اندر جلنے کی جو صلاحیت ہے وہ کس الہ نے پیدا کی ہے۔ انسان یہ الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس ہونے کے پیچھے جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطہ کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی ہے، کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کیسا زبردست قانون ہے جو وقت جس کے اور جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت پر کائنات کی تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں۔ انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کے سارے کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے، اور وہ اس بڑے خدا کو اللہ یا پرمیشور یا خدائے خدائیگان وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے، مگر عبادت اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے عبادت میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی اور بادشاہی کے نمونہ پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے ہاتھ بھی پھیلاؤ، ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو، اور ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ، اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ اب یہ والا کانسیپٹ آپ کو بہت سارے ہندوؤں میں ملے گا، اور جو تھوڑے سے سوچ سمجھ رکھنے والے ہندو ہیں جنہوں نے ہندوازم کو تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے اور ان کو وہ illogical لگتا ہے، اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ اس آرگومنٹ پر پہنچتے ہیں کہ یہ سارے مذاہب جو ہیں وہ مور اور لیس ایک اللہ کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں، تو جو انسان جون سا طریقہ جون سا مذہب بھی اختیار کر لے وہ بس اس کا مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ لیکن ان کو اس بات کے اوپر بڑی دلیل کے ساتھ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں کو مختلف راستے بتائے، کیونکہ اس نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت کو اسی نے بنایا ہے، تو پھر اس کی گائیڈنس بھی ایک ہی ہونی چاہیے اور اس میں کنسسٹنسی پائی جانی چاہیے۔ پھر آپ لاجیکلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ اس کو بتاتے ہیں، اور اس میں ہندوازم کو بھی آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہندوازم میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک کائنات کے ایک اللہ کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں۔ تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ یہ جو شاخ نکلی ہے ریلیجن کی، یہ بھی شاید کسی نہ کسی نبی کی تعلیمات ہیں، جن کو جن کے بیسک پرنسپلس کو تو انسانوں نے لے لیا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں خود سے گڑھ کے اس میں شامل کر لیں، جس کی وجہ سے آج اس کی شکل ہمیں نظر آتی ہے اور اس میں مختلف قسم کی کانٹرڈکشنز ہمیں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلے پیراگراف پر چلتے ہیں۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، ہماری ہی طرح کے بندے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے حامی اولاد کا سلسلہ چل رہا۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنایا بغیر وہاں کام نہیں چلتا۔ یہ اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ مشرک یا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ آئی ایم اسٹرانگ ان ایگریمنٹ ود دیٹ پوائنٹ کہ زیادہ تر جو بدعات یا غلط عقائد چل رہے ہیں وہ سینہ بسینہ نسل در نسل ٹرانسمٹ ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ ہے۔ جب بھی کوئی ایک انسان اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کو لاجیکلی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فلانی جو چیز ہے یہ سینس نہیں بنا رہی، یہ فلانا پہلو جو ہے اس میں تھوڑی سی زوری ہے اور مجھے اس کے اوپر سمجھ کر اور غور و فکر سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، تو وہ پھر اصل عقیدہ کے اوپر آ ہی جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کو مانے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جو کہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے یا ایتھیسٹ ہے یا یہودی ہے، وہ بھی جب اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو یا اسلام کے پورے کانسیپٹ کو پڑھتا ہے تو وہ بھی لاجیکلی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہی کانسیپٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ لاجیکل اور سینسیکل ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس guts and takes hard work and courage to read about all of it. That's why majority of the people are not really into reading and understanding the very basic and biggest concept in their life. اگلے پیراگراف میں مولانا مودودی کہتے ہیں کہ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے، یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین میں پر اتارا گیا۔ یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لکھی ہیں ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فکرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے چیز جو الوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے، یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے،
जो नामालूम ज़माना से चली आ रही है और नामालूम ज़माना तक चली जा रही है, जिसमें ऐसे-ऐसे हैरत अंगेज़ करिश्मे हो रहे हैं कि उनको देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इस कायनात की खुदाई सिर्फ़ वही कर सकता है जो गैर महदूद हो, हमेशा से हो, हमेशा रहे, किसी का मोहताज ना हो, बेनियाज़ हो, कादिर मुतलक हो, हकीम और दाना हो, हर चीज़ का इल्म रखता हो और कोई चीज़ उससे मख़फ़ी ना हो, सब पर गालिब हो और कोई उसके हुक्म से सरतापी ना कर सके। बेहिसाब क़ुव्वतों का मालिक हो और कायनात की सारी चीज़ों को उससे ज़िंदगी औ और रिज़्क का समाने बहम पहुँचे। ऐब व नुक्स और कमज़ोरी के तमाम सिफ़ात से पाक हो और उसके कामों में कोई दख़ल ना दे। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात लॉजिकली बयान की जा रही हैं कि वो हस्ती ये सिफ़ात ज़रूर रखती हो, तभी वो खुदा या अल्लाह कहलाने के लायक है। वरना कोई भी ऐसी हस्ती जिसमें ज़रा-सा भी ऐब हो, वो खुदा कहलाने के लायक नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, खुदा की ये तमाम सिफ़ात एक ही ज़ात में जमा होनी ज़रूरी हैं। ये नामुमकिन है कि 2 हस्तियाँ ये सिफ़ात बराबर रखती हों, क्योंकि सब पर गालिब और सब पर हाकिम तो एक ही हो सकता है। ये भी मुमकिन नहीं कि ये सिफ़ात तक़सीम होकर बहुत से खुदाओं में बँट जाएँ, क्योंकि अगर हाकिम एक हो और आलिम दूसरा और राज़िक तीसरा, तो हर एक खुदा दूसरे का मोहताज होगा और अगर एक ने दूसरे का साथ ना दिया, तो पूरी कायनात यकलख़त फ़ना हो जाएगी। ये भी मुमकिन नहीं कि ये सिफ़ात एक दूसरे को मुंतकिल हों, यानी कभी एक खुदा में पाई जाएँ और कभी दूसरे में। क्योंकि जो खुदा ज़िंदा रहने की क़ुव्वत ना रखता हो, वो सारी कायनात को ज़िंदगी नहीं बख्श सकता। और जो खुदा खुद अपनी खुदाई की हिफ़ाज़त ना कर सकता हो, वो इतनी बड़ी कायनात पर हुकूमत नहीं कर सकता। बस तुमको इल्म की जितनी ज़्यादा रोशनी मिले, उतनी ही ज़्यादा तुमको यकीन होता जाएगा कि खुदा की सिफ़ात सिर्फ़ एक ज़ात में जमा होनी ज़रूरी है। सो इट्स लॉजिकली एक्सप्लेनिंग कि वो ख़ुसूसियात होनी चाहिए और वो ख़ुसूसियात एक ही हस्ती में भी जमा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, खुदा के इस कामिल और सही तसव्वुर को नज़र में रखो, फिर सारी कायनात पर नज़र डालो। जितनी चीज़ें तुम देखते हो, जितनी चीज़ों को किसी ज़रिए से महसूस करते हो, जितनी चीज़ों तक तुम्हारे इल्म की पहुँच है और उनमें से एक भी सिफ़ात से मुत्सिफ़ नहीं है, आलम की सारी मौजूदात मोहताज हैं। सॉरी, महकूम हैं, बनती और बिगड़ती हैं, मरती और जीती हैं, किसी को एक हाल पर क़याम नहीं, किसी को अपने इख्तियार से कुछ करने की कुदरत नहीं, किसी को एक बालातर कानून के खिलाफ बाल बराबर हरकत करने का इख्तियार नहीं। उनके हालात खुद गवाही देते हैं कि उनमें से कोई खुदा नहीं है। किसी में खुदाई की अदना झलक भी नहीं पाई जाती, किसी का खुदाई में ज़रा बराबर भी दखल नहीं है। यानी मानी में ला इलाह के, यही मानी है ला इलाह के। तो ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, कायनात की सारी चीज़ों से खुदाई छीन लेने के बाद तुमको इकरार करना पड़ता है कि एक और हस्ती है, यानी कि ला और उसके बाद इलाहा इल्लल्लाह, जो सबसे बालातर है। सिर्फ वही तमाम खुदाई सिफात रखती है और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। यही मानी है ला इल्लल्लाह, सॉरी इल्लल्लाह के। ये सबसे बड़ा इल्म है। तुम जिस कदर तहकीक और जस्तजू करोगे, तुमको यही मालूम होगा कि यही इल्म का सिरा भी है। अल्लाह अकबर। और यही इल्म का आखिरी हद भी। तबियात, कीमिया, हैयत, रियाज़ियात, हयातियात, हैवानियात, इंसानियात, अगर इस कायनात की हकीकतों के खोज लगाने वाले जितने उलूम हैं, उनमें से ख्वाह कोई इल्म ले लो, उसकी तहकीक में जिस कदर तुम आगे बढ़ते जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत तुम पर ज़्यादा खुलती जाएगी, उस पर तुम्हारा यकीन बढ़ता जाएगा। तुमको इल्मी तहकीक के मैदान में हर कदम पर महसूस होगा कि इस सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई से इनकार करने के बाद कायनात की हर चीज़ बेमानी हो जाती है। आपकी नज़रों से ना मुख्तलिफ रिसर्चेस गुजरी होंगी। अ, अब तक की जो अ, स्पेस के बारे में कीक है, उसमें इतने ज़्यादा, मतलब हमारी ज़मीन तो एक छोटा-सा ज़र्रा है। हमारी ज़मीन एक कहकशां में है और वो कहकशां इस ज़मीन के मुकाबला में 1000 टाइम्स बड़ी है। और फिर जो नोन अभी तक है कि वो कहकशाएँ मिलियंस की तादाद में हैं और कुछ तो ये कहते हैं कि बिलियंस की तादाद में हैं और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो उतनी ही हैं या नहीं। और एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक फ़ासला भी बिलियन लाइट ईयर्स का भी मौजूद है। तो हम ये सोचने पर, मतलब हमारा दिमाग जो है ना, इट जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोड के इतनी बड़ी कायनात है
اور اتنی बड़ी कायनात बगैर किसी क्रिएटर के कैसे चल सकती है? यानी कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो सारी की सारी चीजों के निजाम को यहाँ पे कायम रखे हुए है. सो इट जस्ट मेक लॉट ऑफ सेंस कि हमारा एक ऐसी हस्ती पे ईमान होना बहुत जरूरी है. और जिसको जितना ज्यादा इल्म होता है, इवन अगर कोई डॉक्टर है तो उसको भी ये पता है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के पेशेंट जब आप खास तौर पर देखते हैं, तो मुख्तलिफ पेशेंट सेम ट्रीटमेंट पे मुख्तलिफ रिजल्ट्स देते हैं. कुछ पेशेंट में वो ट्रीटमेंट बड़ा ही ज़बरदस्त इफेक्टिवली काम करता है, कुछ पेशेंट्स पे नहीं करता. बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला सही कर देते हैं तो वो ट्रीटमेंट का असर हो जाता है. बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो अल्लाह ताला उनको नहीं उस तरतीब में लेके आता और वो इंसान उससे मर जाता है. तो ये लामहला इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे कौन से इडियोपैथिक मैकेनिज्म्स हैं जो कि उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं और कोई इंसान उससे शफायाब होता है, कोई नहीं होता. तो और इंसान का जो ईमान है वो उस हस्ती पर और बढ़ जाता है. ठीक है. तो लेट मी सी के इस चैप्टर में हमारे पास कितने एक और पेजेस हैं जो हम कवर कर सकते हैं. आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सटेंसिव. हम एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम आज के सेशन को ख़त्म करेंगे. ये अभी इस हेडिंग में हम ये समझ लेते हैं कि इंसान की ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद का असर क्या है. अब हम तुम्हें बताएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है. अब इसको फिलोसॉफिकली और लॉजिकली समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है. और उसको ना मानने वाला दुनिया और आखिरत में क्यों नामुराद हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट, इस कलमा पर ईमान रखने वाला कभी तंग नज़र नहीं हो सकता. वो ऐसे खुदा का कायल होता है जो ज़मीन व आसमान का खालिक, मशरिक़ व मगरिब का मालिक और तमाम जहान का पालने पोसने वाला है. उस ईमान के बाद सारी कायनात में कोई चीज़ भी उसके उसको गैर नज़र नहीं आती. वो सबको अपनी ज़ात की तरह एक ही मालिक की मलकियत और एक ही बादशाह की रैयत समझता है. उसकी हमदर्दी और मोहब्बत और खिदमत किसी दायरे की पाबंदी नहीं रहती. इसकी नज़र वैसी ही गैर महदूद हो जाती है जैसे खुद अल्लाह ताला की बादशाही गैर महदूद है. ये बात किसी ऐसे शख्स को हासिल नहीं हो सकती जो बहुत से छोटे छोटे खुदाओं का कायल हो, या खुदा में इंसान की महदूद और नाकिस सिफात मानता हो, या सिरे से खुदा का कायल ही ना हो. दूसरा पॉइंट, ये कलमा इंसान में इंतहा दर्जा की खुददारी और इज्जत नफ्स पैदा करता है. उस पर एतकाद रखने वाला जानता है कि सिर्फ एक खुदा तमाम ताकतों का मालिक है. उसके सिवा कोई नफ़ा पहुंचाने वाला नहीं, कोई मारने और जलाने वाला नहीं, कोई साहिब इख्तियार और बाअसर नहीं. यानी कि वो फिर डरता नहीं है, चाहे उसको अपनी जान देनी पड़े, उसको हक पे कायम रहने के लिए कितनी मर्जी कुर्बानियां देनी पड़े, वो फिर नहीं डरता. या बाज़ औक़ात अगर कोई आर्मी में है या कोई एज ए फौज सोल्जर लड़ रहा है, तो वो जान लेने में भी दूसरी बार नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता होता है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते पे जिहाद कर रहा है. और उसको वो जो किसी इंसान को मारने का जो गिल्ट है वो उसके अंदर नहीं आता. ये इल्म और यकीन उसको खुदा के सिवा तमाम कुव्वतों से बेनियाज और बेखौफ कर देता है. उसकी गर्दन किसी मखलूक के आगे नहीं झुकती, उसका हाथ किसी के आगे नहीं फैलता, उसके दिल में किसी बुजुर्गी का सिक्का नहीं बैठता. ये सिर्फ सवाए अकीदा तौहीद के और किसी अकीदा से पैदा नहीं हो सकती. शिर्क और कुफ्र और दहरियत की लाजमी खासियत यह है कि इंसान मखलूक़ात के आगे झुके, उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझे और उनसे खौफ खाए और उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता रखे. अल्लाह अकबर. ये इस पॉइंट से हमें ये नज़र आता है कि हम यू नो बस कौली तौर पर ही अल्लाह पर यकीन रखते हैं ज़्यादातर मुस्लिम्स. लेकिन जब भी हमें हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ दफातर में जब हमारा काम नहीं हो रहा होता, तो हम लोगों के सामने झुकते हैं, सिफारिशें करते हैं. ठीक है. अक्सर औकात रिश्वतें भी देते हैं और हम उनसे ही उम्मीद लगाते हैं बजाय अल्लाह के. यानी कि
یہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اگر ہمارا یہ کام نہ ہوا یا نہ صحیح طریقے سے ہوا تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اسی سے آزمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کریں تو ہمارا کام شاید 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہو جائے، لیکن وہ ایک لاجیکلی اور صحیح طریقے سے ہو. بٹ بیکاز آف دیٹ ویگ ورلڈ ویو اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے they get down to those people. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات. تیسرا پوائنٹ، خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے. اس کا قائل کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا. اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اس طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے. اس کا مقابلہ بھی عقیدہ الحاد کے ساتھ. جب انسان کی کسی قسم کی دنیوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے. وی نو دیٹ، کیونکہ وہ اپنے کمال کی محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے. اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں. چوتھا پوائنٹ، اس کلمہ پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی کے سوا اس کی نجات اور فلاح کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، بے لاگ قتل کرنے والا ہے، کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اثر حاصل نہیں. اس کے مقابلہ میں مشرکی اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں. ان میں کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے کفارہ بن جائے گا، کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی، کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے، کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے. اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے بھروسہ پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتا ہے. رہے دہریے تو وہ سرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالا تر ہستی ان سے بھلے یا برے کاموں کی باز پرس کرنے والی بھی ہے. اس لیے وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. ان کے نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بندے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل یہ لاجیکل ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کے اوپر ڈپینڈنسی ظاہر کرتے ہیں یا اس کو وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ فطری طور پر یہ کانسیکوینس اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر جو نیکی کا اور گتی کا جو اصل تصور ہے نا ہو جاتی ہے. اور جب وہ ڈیفینیشنز کرپٹ ہوتی ہیں تو ڈیفینیشن کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی انسان جو اپنی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے ان میں بھی پھر کرپشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان صحیح کانسیپٹس پر نہیں ہے. تو جب سوچ ہی صحیح نہیں ہوگی تو کام بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور جب سوچ ٹھیک نہیں ہوگی تو نیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کو لگے گا کہ اس کی نیت ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سوچ کرپٹ ہے تو وہ سمجھے گا کہ شاید میری اس کرپٹ کی سوچ کی وجہ سے میری نیت ٹھیک ہے، میں اللہ کو ہی ڈھونڈنے جا رہا ہوں. یعنی کہ کوئی کسی 2 نمبر پیر کے پاس کوئی جاتا ہے یا اس سے ایک وابستگی یا اس کو ایز اے سورس مانتا ہے کہ یہ مجھے قیامت کے دن جو ہے چھڑوا دے گا یا میرے گناہ بخشوا دے گا. تو نیت تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن ایکچوئل میں جو اس کی سوچ ہے، جو اس کا علم ہے وہ ناقص ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیت بھی ناقص ہے اور پھر اس کے ایکشنز بھی اتنے ہی کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ انسان جو علم ہے وہ بھی صاف شفاف ہو، اور پھر اسی بیس کے اوپر بھی اس کی نیت بھی جو ہے وہ صاف شفاف ہو، اور پھر آٹومیٹکلی ایکشنز بھی اس انسان کے صحیح ہی ہوں گے. پھر پانچواں پوائنٹ کہ اس کلمہ کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا. وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کے فضل و کرم بے حد و حساب ہیں اور جس کی قوتیں بے پایہ ہیں. یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے، اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے. چاہے وہ تمام دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دے، پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا. اسی کے بل بوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلے جاتا ہے. یہ اطمینان قلب عقیدہ توحید کے سوا اور کسی عقیدہ سے حاصل نہیں ہو سکتا. مشرکین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے.
اس لیے مشکلات میں بہت جلدی مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، اس کلمہ کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر و توکل کی زبردست طاقت پیدا کرتا ہے، اور وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کی بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔ We know that practically from سیرا and from the history of many صحاباز۔ سیونتھ پوائنٹ، یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ دیکھو، آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جان اور مال اور بال بچوں کی محبت، دوسرا یہ خیال کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے والا ہے، اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز تو اس کے لیے نکل جاتی ہے، اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری چیز تو وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں۔ ابھی یہی بات یہاں پہ جو میں نے پیچھے نقطہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک انسان کی طرف کوئی بیماری آتی ہے، کوئی گولی آتی ہے، کوئی تلوار آتی ہے، کوئی بم آتا ہے، اس بم نے گرنا ہے۔ اب اس بم، اس تلوار یا اس بیماری کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ اس نے اس انسان کا نقصان کرنا، لیکن اس نقصان کرنے کا اپروول جو آنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آنا ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے انسان ایک ٹرمینل النس سے بھی ریکور ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گولی لگ جاتی ہے لیکن وہ گولی لگنے کے باوجود بھی وہ زندہ رہتے ہیں، یا کسی کو کوئی ایسی ایسا ٹراما ہوتا ہے، ایسی برین انجری ہوتی ہے کہ وہ کوما میں جاتے ہیں اور 2 2 مہینے بعد وہ ریکور ہو جاتے ہیں۔ تو دس میکس مور سینس کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ انسان کے جو الٹیمیٹ جو کانسیکوینسز ہیں، وہی وہ کر رہا ہے، وہی ذات اس چیز کی ذمہ دار ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اس کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں تلواروں کی باڑ، گولیوں کی بوچھار اور فوجوں کی شورش سب ناکام ہوتی ہے۔ جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے 10 گنی طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ مشرکین اور کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے؟ ان کو تو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور وہ ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ حرص، حفظ، شک و حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ذلیل طریقے انسان اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ یعنی کہ وہ انسان جس کو لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ عزت اور طاقت اور ناموری اور حکومت سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدائے فضل پر موقوف ہے، اور وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی، نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلہ میں مشرکین اور کفار اور دہری اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں، اس لیے ان میں حرص اور ہوش مسلط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل مسلط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت، خوشامد، سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرائع اختیار کرنے میں ہمیں باک نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی پر رشک و حسد میں جلے مرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بری سے بری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے۔ نائنتھ پوائنٹ، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ اس کلمہ پر ایمان لانے والا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے خبر ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔
اگر ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو تو خدا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، سب بھاگ سکتے ہیں مگر سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے، سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے حکام کا مطیع ہوگا، جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے اس کے پاس بھی نہ پھٹکے گا، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بجا لائے گا، کہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہے جو کسی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کو ایسی عدالت کا کھٹکا لگا رہتا ہے جس کے وارنٹ سے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ مسلم کے معنی جیسا کہ تم کو ابتدا میں بتایا جا چکا ہے، خدا کے فرمان بردار بندے کے ہیں، اور خدا کا فرمان بردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان اللہ سب سے اہم اور بنیادی ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے اور اس کی جڑ ہے، اس کی قوت کا منبع ہے۔ اس کے سوا اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قوانین ہیں سب اسی کی بنیاد پر قائم ہیں، ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے، اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا۔ تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، جو اگلا سیشن ہوگا اس میں ہم خدا کا، جو خدا کے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، یہاں سے شروع کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز انمیوٹ، آئی ول گیو 10 سیکنڈس۔ جی چلیں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم پر غور و فکر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔